جوان جس وقت اپنے مقصد کی طرف رخ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر کیا جائے کہ مسلم جوانوں کو ان کے مقصد سے ہٹایا جائے تاکہ یہ اپنے ایم سے ہٹ جائے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے، زندگی کا مقصد یہ فراموش کر دے. اب پھر یہ کیسے ہٹاتے ہیں؟ دنیا کی باطل طاقتیں، دنیا کی اسلام دشمن قوتیں آپ کو اپنے مقصد سے ہٹاتی کیسے ہیں؟ اگر وہ گھر گھر آ کر کہیں گے کہ اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ تو دنیا جانتی ہے مسلم قوم اتنی ضدی قوم ہے کہ اگر ان کے گھر پہ آ کر کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دو اور اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ، یہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے ہیں لیکن یہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ مکے کی سرزمین پر بلال حبشی جیسے جوان کی زندگی کو دیکھ چکے ہیں. جس وقت مکے کے گنڈوں نے حضرت بلال حبشی کو اسلام سے ہٹانے کے لیے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، بلال حبشی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی مسکراتے تھے اور اسلام کے دشمنوں سے کہتے تھے تم بلال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو مگر بلال سے اس کا ایمان نہیں چھین سکتے، بلال سے اس کا اسلام نہیں چھین سکتے. اللہ اکبر. اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں حضرت بلال کے گلے کی رسی ڈال دے دیتے. وہ مکے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس رسی کو لے کر کے حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے پھرتے. تب بھی بلال سے کہا جاتا بلال اسلام چھوڑ دو، مذہب اسلام چھوڑ دو، اسلام کی تعلیم سے دستبردار ہو جاؤ. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا بلال احد 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 کی صدائیں لگاتے. اللہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پتا چلا کہ مسلمانوں کو مار کر کے، مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر کے، مسلمانوں کو پیروں تلے کچل کر کے نہ ان کا دین لیا جا سکتا ہے، نہ ان کو مذہب سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو اب دنیا نوٹنکی طور پر، ڈرامائی طور پر اور زیر زمین کے گندے منصوبے کے طور پہ اب دین سے ہٹانے کے لیے، مذہب سے ہٹانے کے لیے، مسلک سے ہٹانے کے لیے، مقصد سے ہٹانے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کرتی ہے. کیا ان کو یہ نہ کہو کہ مذہب چھوڑ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ مسلک چھوڑ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ دین چھوڑ دو، ان کو الجھا دو گناہوں میں، ان کو الجھا دو آوارگی میں، ان کو الجھا دو عیاشی میں. اور پھر کیا کرو؟ کبھی نشے کے نام پر ان کے محلے میں نشے کو پرموٹ کرو، نشہ بیچو، بلکہ نہ بکے تو سستے میں گفٹ کرو تاکہ ان کے جوانوں کو نشے کا عادی بنا دو. جب کوئی جوان نشے کا عادی بنے گا پھر اس کو مذہب سمجھ میں نہیں آئے گا. جب وہ دھت پڑا رہے گا نشے میں تو اذان ہوگی تو وہ مسجد کیوں جائے گا، جمعہ کا دن آئے گا تو وہ غسل کیوں کرے گا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر گندی پکچروں کے ذریعے سے زنا کا جذبہ پیدا کرو، زنا کے غلط جذبات پیدا کرو، ان کے اندر آوارگی پیدا کرو. موبائل کے گیمز کے ذریعے سے ان کو کھلونا دے کر اتنا بیزی کر دو کہ ان کو اسٹڈی کی فرصت نہ رہے، ان کو تعلیم کی فرصت نہ رہے، ان کو تجارت کا شعور نہ رہے، ان کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا وقت نہ ملے. مائیں اپنے بچوں کا انتظار کرتی رہے کہ میرا جوان بیٹا کم سے کم میری خیریت تو پوچھے گا، لیکن بیٹا موبائل میں اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خیریت تک نہ پوچھ سکے. وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکلتے وقت ہاتھوں کو اور پیروں کو چوم کر ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل گیمز میں اسے اتنا مصروف کر دو کہ وہ موبائل دیکھتے دیکھتے گھر میں آئے اور موبائل دیکھتے
دیکھتے دیکھتے گھر سے نکل جائے، اس کو ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کی فرصت نہ رہے۔ میں موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، اور یاد رکھنا میں کسی بھی ایسی بات کرنے کا روادار نہیں ہوں جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا موبائل کا استعمال کرو، ضرورت کے مطابق کرو، اس کو نشے کے طور پر اپنے آپ پر مسلط مت کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو جب اس دنیا سے مر کر کے آنکھیں بند ہوگی اور جنازے میں رکھے جاؤ گے، اس وقت سوائے پچھتانے اور رونے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں موبائل گیم کا نقصان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی فلم نہیں، اس میں تو کوئی تصویر نہیں، اس میں تو یہ نہیں، اس میں تو وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں چلے میں نے آپ کی بات مان لی، حالانکہ کیا کیا میں آپ کو سب بتا کر کے اس کا نقصان بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے، مجھے اصل عنوان پہ گفتگو کرنا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جتنی دیر تک موبائل گھر میں بیٹھ کر کھیل رہے ہو، کیا اتنی دیر تک باپ کا چہرے پہ نظر رہے گی؟ اتنی دیر تک ماں کے چہرے پہ نظر رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ نظر کہاں رہے گی؟ موبائل پر رہے گی۔ پوچھو ان علماء سے، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں تو ان کی موجودگی میں کتاب نہ پڑھا کرو، بلکہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتاب پڑھنے کی بجائے ماں باپ کا چہرہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی شہزادہ غوث الورا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر۔ کوئی مکہ شریف میں موجود ہے اور اس کو حج کا موقع ملے وہ حج نہ کرے تو لوگ اس کو تانا دیں گے کہ نہیں دیں گے، کتنا بدبخت ہے، کتنا منحوس ہے، تجھے حج کا موقع مل رہا ہے مکے میں رہ کر تو حج نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مکے میں رہ کے حج نہ کرے تو لوگ اس کو کہیں گے کتنا منحوس اور بدبخت ہے تو، کیونکہ تو مکے میں رہ کر چانس نہیں اٹھا رہا ہے حج کا۔ میں کہتا ہوں مکے والا حج کرے گا تو کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہو گیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کو دیکھے گا تو حج نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اتنی بڑی نیکی چھوڑ کر تم موبائل دیکھ رہے ہو اور اس کے گیم کے اندر مصروف ہو، اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، بتاؤ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ قیامت کی وہ سختی کو، گرمی کو، اس کی تکلیف کو یاد کرو جہاں ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی۔ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی، بیٹا اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ جہاں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت ہوگی وہاں مقبول حج جیسی نیکی کی کیا قیمت ہوگی، اندازہ تو کریں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ مقصد سے ہٹانے کے لیے کبھی نشے کے نام پر، کبھی زنا کے نام پر، کبھی گندی فلموں کے نام پر، کبھی اللہ اکبر عیاشی اور آوارگی کے نام پر، کبھی موبائل گیمز کے نام پر آپ کو اتنا الجھایا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچئے اپنے آپ میں ڈوب کر، اگر میری بات غلط ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اے میری قوم کے جوانوں، بتاؤ جو نوجوان موبائل کے اندر بیزی ہو جاتے ہیں وہ اسٹڈی کب کریں گے، وہ کتابوں کا مطالعہ کب کریں گے، وہ اسکول کے ایگزام کی تیاری کب کریں گے، وہ کالج کے ایگزام کی تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھنا دنیا آپ کو پڑھنے نہیں دینا چاہتی، دنیا آپ کو تجارت کرنے نہیں دینا چاہتی۔ جو لڑکے موبائل کے اندر ڈوب جاتے ہیں وہ صحیح طور پہ تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو ایسے بھی نوجوانوں کی زندگی کو سنا ہے، میڈیکل لے کر کے بیٹھا موبائل پہ مصروف ہے، کہا کھایا، کہا نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، 15 دن کے اندر میڈیکل بند ہو گیا۔ یہ دنیا کی سازش ہے، دنیا آپ سے محبت نہیں کر رہی ہے، اور یہ علماء جو گیمز سے منع کرتے ہیں اور موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے۔ آئیے اب ان سارے حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اول تو چیز میں آپ سے عرض کروں، اللہ اکبر، وہ لوگ جو نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو نشے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو، نہ بیٹھا کرو، ان سے دوستی نہ کرو۔
اگر وہ تمہارے دوست اور نشہ کرتے ہیں پہلی فرصت میں ان سے دوستی ختم کر دیجئے، اس کا خیال کرنا، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نبی کا تم اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، توجہ کرنا، اس حدیث کو میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس حدیث کو قرۃ العیون ایک نام کتاب ہے، اللہ و قرۃ العیون ایک کتاب ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، فقہ حنفی کے ایک عظیم بطل جلیل فقہ حنفی، اللہ اکبر، جس کے ذکر کے بغیر اس کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اپنے وقت کا ایسا فقیہ جس کے نام کے ساتھ فقیہ ایسے ہی جچتا ہے جیسے چاند کے نام کے ساتھ چاندنی جچتی ہے، اس فقیہ کو دنیا فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے نام سے جانتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں حدیث لکھ رہے ہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ جوانوں دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اندھے اور نابینا اٹھائے جائیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو دنیا میں اندھا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو دنیا میں اندھے لوگ ہیں اکثر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اکثر مجبور و لاچار نظر آئیں گے، مگر یاد رکھنا جو دنیا میں اندھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں، اللہ اکبر، لیکن جو آخرت میں اندھا اٹھے گا وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو آخرت میں اندھا اٹھے گا وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو آخرت میں اندھا اٹھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ آخرت میں اندھے اٹھیں گے، اس لیے ان سے دوستی توڑ دو۔ اب آپ کہیں گے آخر اتنی سخت و وعید کیوں ہے؟ نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، تو یاد رکھنا اکثر نشے کی عادت صحبت کی وجہ سے پڑتی ہے، اکثر نشے کی لت صحبت کی وجہ سے پڑتی ہے۔ دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ بھی سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں دوست خود کہتے ہیں لے یار چل پی لے، ایک دو پیا اس کے بعد پھر خرید کر پینے لگتا ہے۔ اور یاد رکھنا میں سگریٹ کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، مسلمانوں مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، یہ سگریٹ ہی ہے جس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، یہ سگریٹ ہی ہے جس سے کینسر آگے بڑھ رہا ہے، یہ سگریٹ ہی ہے جس سے جوان جلدی سے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اور آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسی بھی بدعقل قوم دیکھی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی دولت کو آگ لگائے؟ اللہ اکبر، بولو سگریٹ پینے والے اپنی دولت کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اور یاد رکھنا دنیا کے اندر موج مستیاں کرنے والوں، یہ دنیا میں آج عمل ہے حساب نہیں ہے، دولت ہے حساب نہیں ہے، زندگی ہے حساب نہیں ہے، کل عمل بھی نہیں ہوگا، کل دولت بھی نہیں ہوگی، کل زندگی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ ہم سے حساب لے گا۔ کتنا حساب لے گا؟ اللہ اکبر، اگر ہم نے کسی پڑوسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا تو اس ناخن میں جتنی مٹی آئی ہوگی اللہ پاک قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی ہم سے سوال فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جانوروں کی طرح بے روی کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان، آج تو اپنے ہاتھوں سے سگریٹ کو آگ لگا رہا ہے، سگریٹ کو نہیں اپنی زندگی کو آگ لگا رہا ہے، سگریٹ کو نہیں اپنی دولت کو آگ لگا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کہیں گے مولانا اتنی سخت بات نہ کرو، میں کہتا ہوں حضور کی زندگی پڑھو، علماء کو کی دعائیں لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، حضور کی زندگی پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے کبھی میدہ بھی نہیں کھایا، میدہ سمجھتے
मैदा सब समझते मैदा किसे कहते हैं? हुजूर अलैहि सलाम ने पूरी जिंदगी कभी मैदा नहीं खाया, मैदे की रोटी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? नाजायज था? नहीं। हराम था? नहीं। मकरूह था? नहीं। क्यों नहीं खाई? तवज्जो, ये अपने नबी की सीरत है, खास तौर पर सुनना। मैदा इसलिए नहीं खाया कि मैदा जब पेट में जाता है तो फूलता है, और जब फूलता है तो उससे सुस्ती आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसी ग़िज़ा भी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं की जिसको खाने के बाद तबीयत सुस्त हो जाए। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हुजूर ने सुस्त करने वाली ग़िज़ा हालांकि जायज थी, जायज होने के बाद इस्तेमाल नहीं की। अब आपसे पूछता हूं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, सिर्फ ज़बानी कलमा पढ़ते हो या वाकई उनको आइडियल मानते हो? अगर वाकई आइडियल मानते हो तो हुजूर की सीरत पुकार पुकार कर कह रही है कि हमारे नबी तो हलाल और जायज होने के बाद भी वो खाना नहीं खाते, वो ग़िज़ा नहीं खाते जो इंसान को सुस्त कर दे। तो जो सुस्त कर दे, जब हुजूर वो खाना नहीं खाते तो जो कैंसर पैदा कर दे तुम उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? जो बीमारियां पैदा कर दे उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं। नशा हो या सिगरेट हो या इसी तरीके से बढ़ती हुई नौजवानों में हुक्के की लत है, हुक्का पीते पीते इंसान सिगरेट की तरफ जाता है, और फिर सिगरेट के बाद इंसान जो है बाज़ाब्ता तौर पर नशे की तरफ जाता है। मुसलमानों याद रखना, तुम्हारे और मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिंदगी में शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, एक घूंट, और मरने से पहले उसने तौबा नहीं की होगी, जब उसको उसकी कब्र में रखा जाएगा और वो क़यामत के दिन उसकी कब्र से उठेगा तो या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब मुझे बताओ, मेरी कौम के जवानों कहां जा रहे हो? किस तरफ जा रहे हो? अपने मकसद को फरामोश न करो, अपने मकसद से न हटो। इस्लाम दुश्मन ताकतें हमें गुनाहों में उलझा करके, अल्लाह अकबर, जवानी को तबाह और बर्बाद करके अल्लाह अल्लाह हमें अपने मकसद से हटा रही है। देखो, ये गुनाहों की वजह से हमें रसूलुल्लाह का इश्क भी अब हमसे दूर होता जा रहा है। बताओ, कल का वो नौजवान जब घर आता था तो रसूलुल्लाह का जिक्र करता था, कभी नाते पढ़ता था, कभी तस्बीह लेके दुरूद पढ़ता था। जानते हैं, मसरूफ से मसरूफ लोग भी अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी जैसा बादशाह इतना मसरूफ इंसान था, उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ लेता था। यहाँ मैं, इतने बड़ा हजारों का मजमा है, मेरी बहनें भी मौजूद है बड़ी तादाद में, पूछता हूँ, बताओ हम रोजाना अपनी आका पर कितनी बार दुरूद पढ़ते हैं? नबी के नाम पर जान कुर्बान करने की बात करने वालों, कितनी बार हुजूर पे दुरूद पढ़ते हो? अपने नबी को कितनी बार याद करते हो? आका के नाम पर औलाद लुटाने की बात करने वालों, कितनी बार हुजूर पे दुरूद पढ़ते हो? आप बताओ। अल्लाह अकबर, सिर्फ जबानी दावा करेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च करेंगे? बताओ, आप कहेंगे क्यों नहीं पढ़ते? का मौलाना मसरूफ है। मैं कहता हूं, आज से 50 साल पहले का मुसलमान ज्यादा मसरूफ था या आज का मुसलमान ज्यादा मसरूफ है? देखिए, मैं जो है मुंबई से फतेहपुर मुझे आना था, मैं कितने घंटे में आया? मुंबई से फतेहपुर आने में मुझे 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगा, 2 घंटे लखनऊ में लगे और उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे यहाँ लगे। अल्लाह अकबर, इससे पता चला कि कल का मुसलमान 50 साल पहले का अगर उसको मुंबई से फतेहपुर आना होता तो कम से कम 1 महीना चला जाता। तो जो महीने का सफर 5 घंटे में तय कर रहा है वो ज्यादा मसरूफ है या जो महीना भर ऊंटों पे चल रहा था, खच्चरों पे चल रहा था, घोड़ों पे चल रहा था, बाद में साइकिल पे चल रहा था? आप मुझे बताएं कौन ज्यादा मसरूफ है? अब आप बताएं, कल के इंसान
سے زیادہ آج کا انسان مصروف نہیں ہے، لیکن کل جتنی عبادت ہو رہی تھی آج نہیں ہو رہی ہے۔ کل کا مسلمان نماز پڑھتا تھا پابندی سے، آج 80% نہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد جو 20% پڑھتے ہیں۔ کل کا مسلمان فجر کی 4 پڑھتا تھا، حنفی ہے تو ظہر کی 12 پڑھتا تھا، عصر کی 8 پڑھتا تھا، مغرب کی 7 پڑھتا تھا، پھر اوابین بھی 7 میں ملاتا تھا، پڑھتا تھا۔ آج جو 20% نماز پڑھتے ہیں وہ فجر کی 4 تو پڑھتے ہیں، لیکن ظہر کی 12 جلدی نہیں پڑھتے، بلکہ 10 پڑھ کے 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، عصر کی 4 ہی پڑھتے ہیں، 8 نہیں پڑھتے۔ سوچیں سنتیں غیر موقعہ تو ہے، اسی طریقے سے مغرب کی 5 یا 3 پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اتنی جلدی بھاگتے ہیں کچھ نمازی لوگ کہ ان کو دعا کرنے کا بھی موقع نہیں، ان کو دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ اور 17 تو شاید ہی لوگ پڑھتے ہوں گے، زیادہ تر جو ہے 3 جو ہے وہ 4 2 اور 3، اسی طریقے سے 9 رکعت میں پوری عشاء ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کر رہے ہو، یہ کر رہے نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو مصروف لوگ تھے وہ 17 پڑھ رہے تھے، اور جو لوگ کم مصروف ہیں وہ صرف 9 پڑھ کے مسجد سے بھاگ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوٹیوب آواز دے رہا ہے، فیس بک آواز دے رہا ہے، دنیا کے گورکھ دھندے آواز دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کل کی طرح ہم مصروف نہیں ہیں، آج اللہ نے بڑی راحت دی ہے، آج اللہ نے بڑا آرام دیا ہے، آج اللہ نے بہت وقت دیا ہے۔ کل کا مسلمان مصروف ہونے کے باوجود ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتا تھا، اور آج کا مسلمان اتنا فری ہونے کے باوجود پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس اتنا یاد رکھنا، ایک دن آخر موت ہے، موت۔ جسم کا تعلق جب تک روح سے جڑا ہوا ہے، چاہے جتنی موج مستیاں کر لو، چاہے جتنے حرام کام کر لو، چاہے جتنے گناہوں کے اڈے آباد کر لو، میرے بھائی ایک دن موت ہے، موت۔ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، نہ تیری دادا گیری رہے گی، نہ کسی کی بابا گیری رہے گی، نہ کسی کی خوبصورتی رہے گی، نہ کسی کا حسن رہے گا، نہ کسی کا جمال رہے گا، نہ کسی کی طاقت رہے گی، نہ کسی کی قوت رہے گی، نہ کسی کا جاہو جلال رہے گا، نہ کسی کی اولاد اس کے ساتھ رہے گی، نہ کسی کی دولت رہے گی۔ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، تصور تو کرو، کہاں ہے ہلاکو خان، کہاں ہے چنگیز خان، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے بخت نصر، کہاں ہے یزید، کہاں ہے وقت کے ظالم حکمران؟ آج ان کی قبروں کا نشان نہیں، جنہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا تھا۔ توجہ کرنا، دولت کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، اقتدار کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، جوانی کے نشے میں لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، آپ کیا میں کیا، اتنی طاقت اور سطوت اللہ نے لوگوں کو دی تھی کہ لوگوں نے جام اور برتن کی بجائے لوگوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے موج مستیاں کرنے والے۔ مغلوں کا ایک لڑکا تھا جسے لوگ شہزادہ کہتے، نام نہیں لوں گا۔ ایک بار اس کی داشتہ، یعنی جس کے ساتھ اس کا افیئر چلتا تھا، ایک بار اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس سے کہا شہزادے میں نے کسی کو کبھی مرتے نہیں دیکھا، توجہ کرو، میں نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھائی بندوق اور چلا دی رستے پہ چلنے والے مسافر پہ، میری جان نہیں مرتے دیکھا تو مرتے دیکھ لو۔ وہ تڑپ گیا۔ یاد رکھنا، ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے بڑا میں نہیں ہوں، بڑا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ مظلوم کسی مذہب کا ہو، مظلوم ہے۔ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس میں بھی ظلم مت کرو۔
اسلام کہتا ہے چوٹی پہ بھی ظلم مت کرو، اسلام کہتا ہے مینڈک پر بھی ظلم مت کرو، اسلام کہتا ہے کچے پھلوں کو بھی توڑ کر کچے پھلوں پہ ظلم مت کرو، اسلام کہتا ہے پسو پہ بھی ظلم مت کرو، ظلم کسی پہ مت کرو، اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تم ان پہ ظلم کرو گے بدلہ اللہ لے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم دوسروں پہ ظلم کرتے تو اپنی جگہ، اپنے آپ پہ بھی تو ظلم کر رہے ہو، یہ گناہ کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے، یہ عیاشیاں کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو ایک دن وہ آئے گا جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، نہ طاقت نہ قوت نہ سطوت کچھ نہیں، ڈگریاں بھی کام نہیں آئے گی، سب قبر کے باہر رہ جائے گی، اور اس وقت اللہ کی عدالت میں ہمیں حساب دینا ہے۔ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو دعوت دیتے رہو گے؟ یاد رکھنا، جو لوگ جوانی میں گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھاپا ایسا دردناک عطا کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی۔ جوانی میں گناہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ آج ایک فقیر قادری کے دل کی صدا، میں دل کے درد کو آپ کے دلوں تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، آج جوانی ہے، عیاشی نہ کرو، ورنہ یہ جوانی ڈھل جائے گی اور بڑھاپا جلد آئے گا۔ اس وقت اتنی قسم پرسی اور دقت اور تکلیف ہوگی، جا کے پوچھو ان بوڑھوں سے جو پوری رات عیاشی اور آوارگی میں گزارتے تھے، آج بستروں میں چادر میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں، کوئی ان پر رحم کرنے والا نہیں۔ پوتوں کو آواز دیتے تو پوتے چھوٹے چھوٹے بھی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں، ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ بیماریوں نے یوں گھیر لیا ہے کہ نجات کا نام نہیں۔ یاد رکھنا، آج اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی کل نہیں رہے گی میرے بھائی۔ آج زنا کے اڈے کی طرف نہ جا میرے بھائی، آج جو ہے ایئر فون لگا کر کانوں کے اندر گانے نہ سن میرے بھائی، میوزک کا دل ڈالا نہ بن میرے بھائی، نشے کی طرف نہ جا میرے بھائی، حرام کی طرف نہ جا میرے بھائی، ظلم کی طرف نہ جا میرے بھائی، اس لیے کہ اصل قوت اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ ایک وقت آئے گا مرنے کے بعد جب حساب ہوگا، لیکن قدرت کا حساب تو مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب دردناک بڑھاپا آتا ہے، اللہ اکبر، جا کے ان بوڑھوں سے پوچھو جو آج مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، جا کے ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ اکبر، جو بریج کے نیچے ٹھنڈیوں کے اندر ٹھٹرتے ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے جوانی میں کیسی رنگ ریلیاں کی تھی۔ یاد رکھنا، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، گناہوں کے اڈوں کو آباد نہ کرو۔ جوانی چلی جائے گی، پاپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، گناہ باقی رہ جائیں گے۔ اپنے ایم کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے مسلک کی طرف آؤ۔ کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ آئیے، کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، ایک حکایت لکھی گئی ہے، ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک بڑے میاں جن کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے وہ گزر رہے تھے۔ ایک جوان کو شرارت سوچی اور اس جوان نے اس بوڑھے کی مزہ لینے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس لیے کہ کمر جھکی ہوئی تھی تو گردن نیچے تھی۔ اس جوان نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بڑے میاں بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے ناراض ہونے کی بجائے، اس کی بات کا برا منانے کی بجائے، اس کو نصیحت کرتے ہوئے ناصحانہ جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ بیٹا، میں اپنی گم شدہ جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی گم ہو گئی ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ فوراً جوان کے کان کھڑے ہو گئے، بابا
جوانی بھی ایسے ملتی ہے؟ فرمایا بیٹا ڈھونڈ تو بہرحال اسی کو رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں تیری طرح جوان تھا تو میں بھی تیری طرح منچلا تھا، میں بھی تیری طرح گناہوں کا عادی تھا، میں بھی تیری طرح گناہوں کا دل ڈالا تھا، میری جوانی چلی گئی، آج میں اس جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، تجھے نصیحت کرتا ہوں اے جوان، اس سے پہلے کہ یہ پوزیشن آ جائے کہ تو بھی بڑھاپے میں جوانی کو ڈھونڈے، اچھا عمل کر لے، نیک عمل کر لے، پرہیزگاری کر لے، تقوی اختیار کر لے۔ آج ہر جوان کی مینٹلیٹی یہ بنی ہوئی ہے مولانا ابھی تو جوان ہے، جب بوڑھے ہوں گے تب عبادت کریں گے۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ بوڑھے ہوں گے یہ گارنٹی کس نے دی؟ کیا جوانی میں موت نہیں آئے گی؟ کووڈ میں 32 سال کے جوان سامنے چلے گئے، ہم نے اپنے کئی دوست کھو دیے، آپ نے کئی دوست کھوئے ہوئے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں پورے گھر ویران ہو گئے، پورے گھر اجڑ گئے، مسلمانوں کے قبرستانوں کے اندر لاشوں کے انبار لگے، برادران وطن کے مرگھٹوں پر جلانے کے لیے قطاریں لگی۔ کیا یہ عبرت نہیں؟ عیسائیوں کے مذہبی قبرستانوں کے اندر جنازے دیکھے گئے، اور پھر کیا عبرت کی بات تھی؟ باپ کے جنازے میں بیٹا نہیں جا سکا، بیٹے کے جنازے میں باپ کی شرکت نہیں ہوئی، جن لوگوں کو پیچھے لوگ دوڑتے تھے بھاگتے تھے ان کو دیکھ کے لگتا تھا مرے گا تو پبلک سمائے گی نہیں، ان کے جنازے میں 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ جو لوگوں کے جذبات بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے، میں ان کے نام لے سکتا ہوں۔ ممبئی کے ایک صاحب فلمی دنیا میں بڑا نام رکھتے تھے، کووڈ میں مرے کتنے لوگ ان کے ساتھ؟ آپ اندازہ کریں، یہ دنیا ہے، دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جوان جنازے میں ہزاروں جائیں، لاکھوں جائیں، کروڑوں جائیں، یاد رکھنا جنازے میں کسی کے کتنے بھی جائیں، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا، قبر میں تو صرف تمہارا عمل جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا اندر تک، اندر تو صرف تمہارا عمل جاتا ہے۔ اگر جنازے میں لاکھوں بھی ہو اور اللہ راضی نہیں ہے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہے، لیکن اگر جنازہ کوئی نہ پڑھے بلکہ لاش پڑی رہ جائے اور اللہ راضی ہے تو وہ حسین جنتی جوانوں کا سردار۔ نعرہ تکبیر، امام حسین کے جنازے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، آلہ رسول۔ امام حسین کے جنازے میں کون تھا لیکن اللہ ان سے راضی؟ تو دیکھو آج بھی حسین کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اگر کسی ہیرو کے یا کسی نچنیا کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھو، یا کسی سیاسی لیڈر کے جنازے میں لاکھوں لوگ دیکھو تو متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ یہاں بات تعداد کی نہیں ہے، یہاں بات اللہ کی رضا کی ہے۔ ہاں اللہ والے کے جنازے میں اگر لاکھوں لوگ آ جائیں تو پھر بات یہ ہے کہ اس کے جنازے کی برکت سے لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن یاد رکھنا تو میں عرض کر رہا تھا جنازے میں کتنے آ جائیں، یہ صاحب آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، عمل جائے گا قبر میں۔ آپ کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ نہیں جائیں گے، عمل جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہے آپ بتائیں اللہ کو کتنا راضی کیا، خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے۔ ہم روزانہ عہد کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھیں، کل سے پڑھیں، کل سے۔ یاد رکھنا کل کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، کل نہیں ابھی، آج اسی وقت ہم سب، میں بھی اور آپ بھی توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم زندگی بدلیں گے، زندگی چینج کریں گے، تبدیلی لائیں، نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نہیں کریں گے وہ کام
جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اس سے ہماری صحت میں فائدہ ہوگا, صحت سدھرے گی, عمر طویل ہوگی, طاقت ملے گی, چہرہ رونق والا ہوگا, چہرے پر حسن آئے گا, جمال آئے گا. کاسمیٹک آئٹم چہرے پہ ملنے سے چند منٹ تک کے لیے چہرہ خوبصورت لگتا ہے, ہمیشہ نہیں, لیکن نیکی کرنے سے زندگی میں بھی چہرے چمکتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی جنازے میں چہرے چمکتے ہیں, اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے آج سے عہد کرو, 2 باتیں, گناہ چھوڑ دیں گے اور نماز کی پابندی کریں. سب سے پہلے اگر دیندار کسی کو بننا ہے تو اس کو نماز کی طرف آنا چاہیے. نماز چھوڑ کر ہم دیندار نہیں بن سکتے. آج ہمیں نماز کی فرصت نہیں. یاد رکھنا, نماز مومنوں کی معراج. نماز, صحابہ کہتے تھے کہ مسلمان اور کافر میں ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. اب آپ بتاؤ, ہم جو وہ کیا کیا بن گئے, ادیب بنے, خطیب بنے, یہ بنے, وہ بنے, برکاتی, اشرفی, رضوی, حشمتی, ہم سب بنے, سنی بن گئے, اپنے آپ کو جنتی بھی کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سب بنے میرے بھائی, کیا رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے ہم ویسے مسلمان بھی بنے؟ آپ بتائیے. میری آج کی گفتگو اپنے عاشقان رسول بھائیوں سے ہے. بتاؤ سب بنے, مسلمان بھی بنے, جیسا مسلمان حضور بنانے آئے تھے. مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن بتاؤ ہم مسلمان سب کچھ ہے. اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی بنے. بتاؤ. صحابہ کہتے کہ ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے. جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے, جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے. سب کے فتووں کا خیال ہے. کبھی صحابہ کے فتووں کا بھی خیال کیا کہ ہم پر صحابہ کا کیا فتوہ ہے, صحابہ ہمارے بارے میں کیا رائے کا؟ میرے بھائی آپ بتائیں کہ آپ نماز چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے. رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو, حقیقی مسلمان بنو, سچے مسلمان بنو. مسلمان کون؟ زندگی میں نماز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑنے والے کافر ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں کہہ رہا. حنفی ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا خیال ہے. میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا, ڈر ہے, خوف ہے کہ جب اس کی موت قریب آئے گی تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے. سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی. مرتے وقت کیا پیاس لگتی ہے, اور لوگ رشتہ دار قطرہ قطرہ ڈال کر کے ہماری پیاس کو اور بڑھا رہے ہو, کیونکہ جب پیاس شدت کی لگے اور کوئی قطرہ منہ میں ڈال کر کے روک لے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. سوچو تو صحیح میرے بھائی, مرنا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا, میں کہتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں بہانے کرتے ہو, کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو؟ اگر وقت نہیں ملتا تو پھر ہم ٹی وی 3-3 گھنٹے فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہیں, 1-1 گھنٹے کی سیریل کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جب وقت نہیں ملتا تو دوستوں کے ساتھ 4-4 5-5 گھنٹے کیسے گھوم لیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح. وہ دوست جو قبر کے اندر نہیں آئے گا اس کے لیے وقت ہے, وہ فلمیں جو جہنم میں لے جائے گی اس کے لیے وقت ہے, وہ بال بچے جو قبر کے اندر نہیں آئیں گے ان کے لیے وقت ہے. اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں, اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں. اللہ کے لیے کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوبصورت شکل بنائی. وہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل, کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر اترانے والوں کبھی سوچا یہ خوبصورت شکل اللہ نہ دیتا اور یہ بدصورت شکل بنا دیتا, بلکہ اللہ اکبر چہرہ انسانوں کی طرح ہونے
ہونے کی بجائے اگر چوہے اور بندر کی طرح چہرہ ہوتا تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا؟ اللہ سے کوئی کہنے جاتا معاذ اللہ کہ تو نے میری شکل ایسے کیوں بنائی؟ کتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں روشنی جا سکتی تھی، نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ وہاں کسی چیز کا گزر تھا، نہ ماں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ باپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ بہن بھائیوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ بتاؤ وہاں ہم کو روزی کس نے دی؟ کس نے کھلایا پلایا؟ ہماری جان کی حفاظت کس نے کی؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں، وحدہ لا شریک میرا اللہ۔ اس کے لیے وقت نہیں۔ پھر سوچو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے ہمارے لیے دودھ جیسی غذا پیدا کی اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، چلے ماں کے سینے میں دودھ تو پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے ماں کے دل میں ہماری محبت اور ممتا پیدا کی۔ اگر اللہ پیار پیدا نہ کرتا تو ایسی ظالم مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، ایسی ظالم مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کچرے کی کنڈی پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے، ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کسی کو لگا کر قبرستان میں زندہ پھینکوا کر کے بھاگ جاتی ہے۔ سوچو اگر ماں کے دل میں اللہ محبت پیدا نہ کرتا اور ہماری ماں بھی ہمیں پھینک کر کے بھاگ جاتی تو کیا ہم عزت کے ساتھ آج سماج میں اس طرح جیتے؟ ایسے سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کی تمنا رکھتے، کئی شان کے ساتھ جیتے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے چل بہت بڑی باتیں نہ کر، تیری ماں کا ٹھکانہ نہ تیرے باپ کا ٹھکانہ۔ سوچو اللہ نے ماں کے سینے میں محبت پیدا کی تو ماں چھوڑ کر بھاگی نہیں، بلکہ گود میں لے کے سمیٹ کر اپنی جان سے زیادہ حفاظت کے ساتھ ہمیں سینے سے لگا لگا رکھا۔ وہ جس نے محبت پیدا کی وہ کون تھا؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر دودھ پیے تو دودھ پینے کی کا شعور دیا، طاقت دی، قوت دی، پھر ہضم کرنے کی طاقت اور قوت دی۔ جب چلنے لگے تو ماں کے دل میں بات ڈالی، انگلی پکڑ کر کے اس کو چلا، باپ کے دل میں بات ڈالی، ہاتھ پکڑ کر اس کو چلا۔ وہ کون ہے جو دلوں میں بات ڈالتا رہا؟ وہ اللہ ہے۔ اب بتاؤ نا، جوان ہو گئے، طاقت کس نے دی؟ اللہ۔ قوت کس نے دی؟ اللہ۔ غذا کس نے دی؟ اللہ۔ ذہن میں یادداشت کس نے دی؟ اللہ۔ پڑھنے لکھنے کا شعور کس نے دیا؟ اللہ۔ اچھی نوکری کس نے دی؟ اللہ۔ دولت سے کس نے نوازا؟ اللہ۔ اچھا لباس کس نے دیا؟ اللہ۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے وقت نہیں۔ سوچو تو صحیح، چوروں کے لیے وقت، لٹیروں کے لیے وقت، دھوکے بازوں کے لیے وقت، مکاروں کے لیے وقت، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اب بتاؤ جو قوم ایسے اللہ کے ساتھ بے وفائی کرے، ایسے رب کے ساتھ غداری کرے کہ سب کے لیے وقت، رب کے لیے وقت نہیں، تو پھر وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ یہ بہانے چھوڑ دو۔ دنیا میں بہانے کرنا آسان، اللہ کی عدالت میں کسی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ جانتے ہیں میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ بے نمازی کو مرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مر کے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے بے نمازی کو، تو اس کی پوری قبر کو آگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کا کفن بھی آگ ہو جاتا ہے، اس کی قبر بھی آگ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، کیا اللہ کا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جو انسان سگریٹ کا چٹکا، جو انسان کوئلے کا چٹکا، جو انسان اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جب بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کی پوری قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا، کفن بھی آگ کا ہوگا، قبر بھی آگ کی ہوگی، اس وقت کیا بنے گا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ ہے کوئی فریاد سننے والا؟ میری ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، اے میری بہنوں، کتنی کمزور ہو تم، صنف نازک کہلاتی ہو، تمہیں سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ میری بہنیں کتنی سادگی سے کہتی ہیں، مولانا ہمارے بچے بھی تو ہے نا، ہم بچوں کو پالتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، کپڑے دھلتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہن بچے تیرے بھی ہیں، لیکن بچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں پانچ بچوں کی ماں بن گئی تھی، اتنی
چھوٹی سی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے۔ ارے نماز فرض تو اپنی جگہ ہے، جب فرض ادا کر لیتی تو رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تو نماز شروع کرتی عشاء کے بعد، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، اور جب صبح ہوتی تو جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت سے کہتی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی، رات اتنی طویل دے دے تاکہ میں دل کھول کے سجدہ کر لوں۔ آپ بتائیں تو صحیح، آپ بتائیں تو صحیح۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول۔ دنیا میں بہانے چلیں گے، بہانے، آخرت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور آج تو گھر کے اندر مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا رہا ہے، گھر تک پانی آتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کوئی مرچی کا پاؤڈر اور آٹا وغیرہ نہیں آتا تھا، آٹا بھی اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ اتنی محنت کرتی تھی کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پیٹھ پر مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے، اور کپڑوں میں پیون تھے، ایک دوپٹے میں 17 تک پیون رہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی عبادت چھوٹی، کبھی عبادت ترک ہوئی نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھنا، یہاں بہانے، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات نمازی بنو، نمبر 2 گناہ چھوڑو۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنو، گناہ چھوڑو۔ گناہ چھوڑو گے تو کیا ملے گا؟ گناہ چھوڑنے کے بدلے میں ڈائریکٹ جنت کا وعدہ ہے، ڈائریکٹ۔ الحمدللہ ایمان والے تو ہوئی، سنی سے العقیدہ تو ہوئی۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی ایک جنت نہیں، 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا یعنی گناہ چھوڑ دیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں امام یافعی ایک روایت نقل کرتے ہیں، فاروق اعظم امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک خوبصورت جوان تھا، بڑا خوبصورت، اور وہ مسجد آتا جاتا تھا، کثرت سے مسجد آتا جاتا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ اپنے جوانوں سے یہ کہتا ہوں، جوانی میں نیک بنو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جس نے جوانی کو نیکیوں میں گزار دیا، قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جن کو عرش کا سایہ مل جائے گا ان کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ جو جوانی میں اپنی نظر پہ کنٹرول، ہنسنے کی بات نہیں، لیکن ایک بات، اگر کوئی خوبصورت لڑکی سامنے سے جاری، نظر نیچی کر، یہ سوچ کے اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا، اس پہ کیا ملے گا؟ بتاؤں کیا ملے گا؟ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں حدیث لائے ہیں کہ جو خوبصورت لڑکی جا رہی ہو اس کو نہ دیکھے نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھنا اس کو، حسن والوں کو نہیں، کسی عورت پر، اجنبی عورت پر، نامحرم عورت پہ مجھے نظر نہیں ڈالنا، نظر جھکا کے چلنا۔ کوئی گندا منظر، پکچر کا پوسٹر ہے، میں نے نظر نہیں ڈالنا۔ اللہ نے جس کو دیکھنے سے منع کر دیا وہ نہیں دیکھنا، بس نظر جھکا لینا، اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ملے گا؟ وہ کہا جو حسن والی جا رہی ہو اور بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کے لیے جنت نعیم میں داخلہ بے حساب لکھ دیتا ہے۔ وہ جنت النعیم میں بے حساب جائے گا۔ کون؟ جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول۔ کیا ملتا ہے کسی کو دیکھنے سے؟ نہ دیکھا کر۔ ہمارے اسلاف تو بکریوں کا تھن دیکھنے سے بھی بچتے تھے، وہ کہتے تھے اگر بکری کا دودھ نہیں دونا، بھینس کا دودھ نہیں دونا، گائے کا دودھ نہیں دونا تو تقوی اس میں ہے کہ یہ تھن دیکھنے سے بھی بچا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کا تقوی۔ آج ہم کو لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ آقا کے دیدار کا، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں، اگر اہل منبر کو برا لگے تو مجھے معاف کرنا، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں، حضور کو دیکھنے کا کوئی وظیفہ نہیں۔
اگر کوئی وظیفہ بتاتا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں ایک فقیر قادری ہونے کے ناطے جتنا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، حضور کو دیکھنے کا کوئی وظیفہ نہیں، حضور کو دیکھنے کا بس ایک ہی عمل ہے، دیکھنے کا ایک ہی ہے، نگاہوں کو گناہ سے پاک کر لو، جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر جلوہ یار نظر آئے۔ یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، میں کوئی مناظر نہیں ہوں لیکن بات کر سکتا ہوں۔ آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھ لیں، اگر آنکھیں آوارہ ہے آپ کو کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوگا۔ آپ درود تاج کے علاوہ کوئی اور درود بھی تلاش کر لیں، اگر آنکھوں میں پاپ ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا یار کو، توجہ ہے، کس سے دیکھا جاتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ نیند میں بھی کوئی دیکھے گا نا آنکھ بند کر کے، لیکن دیکھنا تو اس کو آنکھ سے، اگرچہ بند آنکھوں سے دیکھے گا لیکن دیکھنا تو آنکھ سے ہے نا۔ یہ اس لیے تو انسان کہتا ہے، چلے اگر کوئی کہتا ہے کہ دل سے دیکھنا، تو میں نے کہا جو آنکھیں پاک نہیں وہ دل کیسے پاک ہو سکتا؟ اب آپ مجھے بتائیں، توجہ کریں، حضور کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو، آپ مجھے بتائیں اگر یہاں پر کوئی پاخانہ لا کر ڈال دے، توجہ کرنا، یہاں کوئی پاخانہ لا کے ڈال دے، میں جیسے ہی آیا قاضی صاحب نے میرے لے کہا کرسی پہ بیٹھیے، اگر یہاں پاخانہ ہوتا تو قاضی صاحب مجھے بیٹھنے دیتے؟ بولیں نہیں بیٹھتے، کیوں؟ محبت کرتے ہیں، ہے نا، سمجھانے کے لیے کرو، ملانے، محبت کرتے ہیں۔ قاری عرفان کہتے ہیں نہ بیٹھنا، ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں نہ بیٹھنا، سب کی بات چھوڑو، آپ کہتے ہیں نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ منتظمین سے لڑ پڑتے، کیسے ہو کہ آپ نے بلایا ہمارے مہمان کو، آپ پاخانے پہ بٹھاؤ، گندگی پہ بٹھاؤ گے، یہی آپ لڑو گے نا، ایسا کیوں؟ کیونکہ محبت ہے۔ اب آپ بتائیں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے اور میں آپ سے کیا محبت کرتا ہوں، اور ہماری محبتوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جتنی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے کی، جہاں پر پاخانہ ہو، توجہ، جہاں پاخانہ ہو، آپ مجھ جیسے گنہگار کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے، کیونکہ محبت کرتے ہیں۔ تو جو آنکھیں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہوں، جو آنکھیں پکچر کے پوسٹر دیکھ رہی ہوں، جو آنکھیں لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہی ہو، اللہ کی غیرت محبت کو کیسے گوارا ہوگا کہ ان گندی آنکھوں کو محبوب کا جلوہ دکھا؟ خدا وہ کیسے گوارا؟ بہت جوان آگے کہتے ہیں حضرت دعا کر رہے ہیں اور حضرت وظیفہ بتائیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف 2 ٹوک بات کرتے ہیں، 2+2=4 کی طرح، ہم کوئی مبہم بات نہیں کرتے، لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگے، کوئی وظیفہ نہیں ہے دیدار رسول کا، اور اگر کوئی وظیفہ بزرگوں نے بتایا بھی ہے تو اس کے لیے پہلی شرط آنکھوں کی طہارت، آنکھوں کو پاک کر لو، ہر جگہ جلوہ یار موجود ہے، مٹ جائے، میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، ہر جگہ تو محبوب نقاب اٹھا کر کے جلوہ گر ہے، آنکھوں کو پاپ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ، نعرہ رسالت، سرے والی بھی وہ ہے اور قبر کے اندر بھی جلوہ گری ہے، میدان محشر میں بھی ان کی جلوہ گری ہے اور جنت میں بھی ان کی جلوہ گری ہے، شرط یہ ہے کہ یہ نگاہیں پاک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو آنکھوں کا غلط استعمال چھوڑ دے اسی وقت اللہ اس کو جنتیں نہیں بے حساب عطا کرتا، بے حساب۔ تو میں بات کر رہا تھا وہ جو آخری بات کی طرف کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک جوان رہتا، بڑا خوبصورت، اکثر جوانی خوبصورت ہی ہوتی، ایک عورت اس کو آتے جاتے دیکھتی تھی، اس نے اپنی ایک کنیز سے کہا یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے اور اس کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ لڑکا مجھے چاہیے۔ تو کچھ لوگ ایسے چمچہ گیری والے ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول کر دوستی نبھانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا وہ دوستی جو اللہ کو ناراض کر دے وہ دوستی نہیں ہے، نہ نبھانا ہے، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بوڑھی کنیز نے کہا میری مالکہ اتنی سی بات ہے، لڑکا تجھے چاہیے، میں ابھی لے آتی ہوں اس کو۔ وہ جوان خوبصورت سا تھا، بھولا بھالا تھا، اس کے پاس گئی، کہا میری مالکہ کو ایک ضروری کام ہے آپ سے، وہ بہت مجبور ہے، تکلیف میں، چلو مدد کر دو اس کی۔ اب وہ نوجوان نے جیسے ہی سنا مدد کرنا ہے چلا گیا، جیسے ہی اندر گیا دروازہ بند، پھر کمرے میں گیا دروازہ بند، پھر کمرے میں گیا دروازہ بند۔ لڑکی اس عورت نے
جب اس کو دیکھا تو بے قابو ہو گئی. نوجوان نے بڑی سادگی سے نظریں جھکائے کہا کہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے, کیا مجبوری ہے آپ کی, کیا مدد کر سکتا؟ کہا کچھ نہیں, میں نے تو تیرے ساتھ بدکاری کرنی, ڈائنک زنا کی دعوت دی. لیکن کیا وہ لوگ تھے؟ اگر لوگ زنا کا عذاب جان لینا, مر جانا گوارا کریں, کبھی اس طرف نہ جائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے, اور کبھی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہوتی ہے. لیکن ہر گناہ کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا صرف اسی کو ملتی ہے. زنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا کئی پشتوں تک, نسلوں کو ملتی رہتی. یہ وہ ہے. یہ تو میں نے صرف ایک بات کہی, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے مرشد سے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, خواجہ عثمانی ہرونی سے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ شیاطین قیامت تک پاپ کرتے رہیں گے, اور ان سب کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ پیدا ہو. یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لے زانی, تو اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. جو اس کے دل پر گناہ کا دھبا لگ گیا ہے, وہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. آپ کیا آج ایک فیشن ہے, پکنک پہ جا رہے ہیں تو بدکاری, لوجوں میں بدکاری, خدا جا کیا ہو گیا پتہ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. جیسے کپڑے اتار نکال لیے جاتے ہیں, ویسے زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ طلب کرو. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا, شادی شدہ زنا کرنے والوں پر اس کا نصف عذاب, یعنی سب کے برابر آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے. اللہ اکبر. تو بہرحال اس نے زنا کا آفر کر دیا, زنا کی. وہ نوجوان لرز گیا, کانپ کے کہا میں بدکاری کروں گا. تو اس نے کہا اگر تو بدکاری نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی, چلاؤں گی, تجھے بدنام کر دوں گی, تیری عزت سے کھلواڑ کروں گی, پھر تم منہ اٹھا کے نہیں چل سکے گا. اس نے اللہ کے خوف سے ایک چیخ ماری, اللہ کے خوف سے, اللہ دیکھ رہا ہے اور اتنے بڑے گناہ کی دعوت مجھے دیجیے. چیخ ماری, زمین پہ گر پڑا, گر گا تو بے ہوش ہو گیا. یعنی گناہ کا سن کے وہ بے ہوش ہو گیا. یہاں لوگ کر کے بھی ماتھے پہ جو تک نہیں رہتے, کانوں پہ جو تک نہیں رہتے, ماتھے پہ شکن تک نہیں, عذاب کا کوئی تصور نہیں, بلکہ ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں. سن لو, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کریں گے وہ رلا رلا کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. گناہ کا سن کے وہ جوان بے ہوش ہوا, زمین پہ گر پڑا. جب بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا تو اس کی کنیز کو اور اس کو فکر ہوئی یہ تو بے ہوش ہو گیا, اب کیا ہوگا. اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. جب اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تو اس کو جو ہے وہ لے جانے والے لے کر گئے. اس کے باپ کو پتا چلا, اٹھا کے لے گئے, اور پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا, باپ رو دھو کر کے اس کو دفن کر دیا. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ ایسا ایسا کیا, وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلی, امیر المومنین فاروق اعظم کو, تو فاروق اعظم نے کہا چلو ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں. توجہ کرنا, یہ اختتامی جملے توجہ کرنا. فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں, چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں. جب اس کی قبر پر گئے تو قبر پہ جانے کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا اے جوان, جب کوئی بندہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے تو اللہ نے اس کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے. اے جوان تو بتا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تو نے اس کو کیسے پایا. تو قبر سے
ایک چٹھی نمودار ہوئی اور اس پر لکھا ہوا تھا امیر المومنین میرے اللہ کا کیا ہوا وعدہ میں نے پایا اور اللہ نے گناہ سے بچنے کی برکت سے مجھے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں عطا فرما دی ہے اور اللہ نے مجھے جنت سے نواز دیا ہے. تو مسلمانوں آؤ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں, نمازوں کی پابندی کریں, زندگی کا مقصد سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ حضرات ابھی کوئی جو وہ شور نہیں کریں گے, بھاگ دوڑ نہیں کریں گے کیونکہ جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی جو ہے وہ نعت شریف کی محفل شاید ابھی جو ہے وہ نعت شریف کی محفل چلے گی. ادب کے ساتھ بیٹھیے, سنیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں کو, کیا نام ہے کمیٹی کا,